الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک حیران کن وظیفہ۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت کر دے گا، سارا گھر اناج اور رزق سے بھر جائے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل میں نے خود کیا اور اس عمل کی برکت مجھے بہت زیادہ ملی اور اتنا رزق اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ میرے پاس جگہ تک کم پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکتیں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ صبح اور شام میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے دن اور رات کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آپ سب بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لہسن کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لہسن ایک جادوئی غذا ہے، اسے گارلک بھی کہا جاتا ہے، جس کا عام طور پر استعمال کھانوں اور اچار میں ذائقے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا شمار باقاعدہ دوا میں کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ایسے مادے ہیں جو زخم کو جلدی ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہسن جراثیم ختم کرنے اور وزن کم کرنے میں بے حد مفید ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ دل کو بہت بہتر طریقے سے بناتے ہیں اور خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول رکھتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر اس کا استعمال ایک اور قدرتی غذا کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت دگنا ہو جاتا ہے کہ لہسن کے ساتھ اگر شہد کو ملا کر روزانہ کی بنیاد پر نہار منہ اس کا استعمال کیا جائے تو یہ دل کا بہترین علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر شدید نزلہ و زکام ہو تو اس کے لیے لہسن کے ساتھ آدھا پیاز کٹا ہوا، 2 عدد سرخ مرچ پسی ہوئی، اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اسے سرکے کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس کو بنانے کے لیے مٹی کا برتن استعمال کیا جائے تو لہسن کے کرشمے بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہمیشہ جسم پر بہت سے مثبت انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ اعصابی کمزوری ہے تو بھی یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ تو آج لہسن قدرتی استعمال کے ساتھ، کھانے میں استعمال کے ساتھ آج آپ کو ایک نبوی وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ ویسے اگر لہسن کا استعمال کیا جائے اور منہ سے بدبو آئے تو یہ عبادت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم لہسن کا استعمال اس طریقے سے کریں کہ اس سے ہم فوائد حاصل کریں، اس کے وظائف کریں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز پیدا فرمائی ہے جو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، تو اس سے ایسا بھی فائدہ عطا فرمایا ہے کہ جس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی لہسن کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ تو آج حدیث مبارکہ کے تحت اور علماء کرام بہت سے ایسے بزرگان دین اس کا ایسے وظائف بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے دن بھی پھیر سکتا ہے، اور وہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ بہت زیادہ فائدے مند رہ سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وظائف آپ ضرور کرتے ہوں گے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وظائف ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورتوں میں بھی بہت زیادہ برکات چھپا کر رکھی ہیں کہ لوگ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اس سے بہت زیادہ روحانیت پالیں گے. تو آپ کے گھر میں لہسن ہوگا، آپ نے صاف ستھرا اور تازہ لہسن لے لینا ہے. ایک آپ نے اس کی جو لے لینی ہے گارلک کی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سوئی لینی ہے. سوئی آپ عام کپڑے سلائی کرنے والی بھی لے سکتے ہیں. عام طور پر آپ نے ایک چھوٹا سا جو آپ نے چھوٹی سی سوئی ٹائپ ہوتی ہے وہ بھی آپ لے سکتی ہیں، جسے پن وغیرہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ استعمال کے لیے لے سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے بالکل احتیاط کے ساتھ آپ نے اس گارلک کے اندر، اس لہسن کے اندر آپ نے وہ ڈال لینی ہے. جب آپ سوئی کو اس کے اندر ڈال لیں تو اب آپ نے اس کو سامنے رکھ لینا ہے. صرف ایک لہسن آپ نے لینا ہے، صاف ستھرا اور کافی بڑی مقدار میں ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام، یا عزیزو یا مغنی، یا عزیزو یا مغنی، آپ نے اس کو 300 کی تعداد میں آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے. پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو 12 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر پوری سورت کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے. پھر سے سن لیجئے، یا عزیزو یا مغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے. اسے آپ نے 300 کی تعداد میں پڑھنا ہے. پھر آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس پہلی آیت کو آپ نے 12 مرتبہ اور پوری سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے اس وظیفے کے اول اور آخر میں آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے کہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ نے اس لہسن کے اوپر دم کر لینا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی ڈبیا لینی ہے، کسی بھی چیز کی ڈبی ہو جائے، پلاسٹک کی، شیشے کا جار ہو جائے، اس کو رکھ کے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کچن کے کسی دراز میں، کچن کے کسی ڈبے میں، کہیں پر بھی آپ کچن میں اس کو رکھ دیجئے. فریج میں رکھ دیجئے جہاں پر یہ خراب نہ ہو. تو 21 دن لگاتار یہ پڑا رہے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس سے اتنے اس کچن میں، اس گھر میں اتنی برکت ہوگی، روزی میں اتنی برکت ہوگی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گھر اناج سے بھر دے گا. آپ کے گھر میں اناج کی، رزق کی بوریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اس قدر اس مہنگائی کے دور میں آپ یہ عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشحال عطا فرما دے گا. آپ کے در پر خوشحالیاں آ جائیں گی، ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا. اس عمل کو ضرور کریں، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا عمل پسند آیا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اس کے علاوہ دعاؤں میں اپنا نام شامل ضرور کروائیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. فی امان اللہ.